السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کا مسنون طریقہ کار۔ ناظرین کرام، جس طرح دیگر عبادات ہیں شریعت مطہرہ میں، اسی طرح نکاح کو بھی ایک عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس کو نصف دین کی تکمیل کہا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا آدھا دین نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ آدھے کے لیے اس نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب یہ اتنی اہم عبادت ہے ناظرین کرام، اور اس میں ایجاب و قبول کے اعتبار سے معاملات کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، تو اس عبادت کو، اس عمل کو سمجھنا اور اس کو کس طرح شریعت کی روشنی میں انجام دینا ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مختصر الفاظ میں، مختصر پیرائے میں شادی کا مسنون اور جو صحیح طریقہ ہے، جس طریقے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح، جس طریقے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح، اور جس طریقے پہ شریعت مطہرہ ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو منعقد کریں، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو نکاح سے متعلق ان کی رضامندی کو حاصل کیا جائے۔ جس جگہ بھی ان کا رشتہ کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق بالخصوص لڑکی کی رضامندی کو حاصل کیا جائے۔ کوئی پریشر یا کوئی ایسا ماحول بنا کر اس سے حاصل نہ کی جائے، رضامندی حاصل نہ کی جائے لڑکی سے، کہ وہ دلی طور پہ رضامند نہ ہو، بلکہ ایسے ماحول میں، ایسے ذرائع سے کہ اس کی دلی رضامندی اس لڑکے سے متعلق اور لڑکے کے لیے لڑکی سے متعلق حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو لڑکی اور لڑکے کے سرپرست سے متعلق یہ ہے کہ ان کی رضامندی کو حاصل کیا جائے۔ دوسرا نمبر آتا ہے اس چیز کا کہ لڑکی اور لڑکے سے متعلق برابری کا، کفء کا رشتہ حاصل کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ لڑکا لڑکی کا اور لڑکی لڑکے کا کفء ہو، ہمسر ہو، برابری کا رشتہ ہو۔ کن چیزوں میں برابری ضروری ہوتی ہے، یہ اپنے موقع پہ ہم اس پہ تفصیل سے، اس کو کفاءت کا مسئلہ کہتے ہیں، اس پہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ یہاں مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں، 4 سے 5 اہم چیزیں ہیں جن میں لڑکی اور لڑکے کی برابری انتہائی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز تو آتی ہے دینداری، کہ دینداری میں لڑکی اور لڑکا جو ہے دونوں برابر ہوں، دینداری کے حساب سے، دوسرا مال کے حساب سے، تیسرا حسب نسب کے حساب سے، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے پیشے کے حساب سے۔ لڑکی کے والدین کو، لڑکے کے والدین کا جو پیشہ ہے، جس ذریعے سے وہ آمدن حاصل کرتے ہیں، وہ پیشے کے حساب سے بھی دونوں برابر ہوں، کیونکہ ان چیزوں میں اگر برابری نہ ہوگی تو یہ لڑکی والوں کے لیے اور لڑکی کے لیے عار کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ لہذا شریعت نے، کیونکہ نکاح صرف نفس عبادت نہیں ناظرین کرام، بلکہ اس میں معاملے کا پہلو بھی ہے، تو اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اس عار کا اور ان باتوں کا لحاظ رکھا ہے، کیونکہ میاں بیوی نے پوری زندگی گزارنی ہے، اور ایسا تفاوت مال کی حساب سے لڑکے لڑکی والوں میں، یا یہ کہ دین کے حساب سے، یا پیشے کے حساب سے، یا حسب نسب کے حساب سے ایک اچھے خاندان کا ہے اور ایک کسی کمتر خاندان کا ہے، اگر ہوگا تو وہ ان کی عائلی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ ناظرین کرام کفاءت کا، برابری کا، لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے سے 19-20 کا فرق تو چلتا ہے، لیکن اتنا فرق ان چیزوں میں نہ ہو۔ بالخصوص دینداری کو ترجیح دینے کی شریعت نے ہمیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے۔ تو دینداری میں بھی اگر لڑکا لڑکی کے ہمسر ہیں اور بقیہ چیزوں میں اگر بالفرض تھوڑا بہت کم بھی ہے، تو اس کو اگر برداشت کر سکتے ہیں تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ برداشت کر لیں۔ حسب نسب کے حساب سے، مال کے حساب سے اگر لڑکا کم بھی ہے، لیکن اگر دینداری میں وہ ایک اچھا لڑکا ہے، دین پہ عمل کرنے والا ہے، ہر حساب سے، اخلاقیات کے حساب سے بھی، عبادات کے حساب سے بھی، ہر حساب سے، تو اس کو ترجیح دی جائے۔ لیکن اگر بالفرض ترجیح نہیں دیتے تو وہ گنہگار قرار نہیں دیے جائیں گے۔ اگر کفاءت کے حساب سے بقیہ چیزوں میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے برابر ہونا ضروری ہے، تو بہرحال یہ دوسری چیز تھی جس کا لحاظ شریعت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناظرین کرام، اگر لڑکے لڑکی والوں نے پسند کر لیا دونوں نے آپس میں، اور لڑکی لڑکا بھی رضامند ہے، تو اس کے بعد ایک تیسرا عمل آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے منگنی۔ یعنی منگنی مطلب وعدہ نکاح، نکاح کا وعدہ کر لینا کہ اس وقت پہ ہم شادی یا نکاح کی تقاریب کو منعقد کر کے لڑکی کو رخصت کر لیں گے۔ اس منگنی کا شرعاً تو کوئی طریقہ کار خاص بیان نہیں کیا گیا ہے، نہ اس کی شرعاً یا قرون اولیٰ کے اندر ایسا کوئی انعقاد اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ البتہ پھر بھی اگر ایک بندہ، یہ دونوں آپس میں مل کے انعقاد ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، منگنی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی گنجائش شرعاً موجود ہے۔ البتہ اس میں کسی خرافات میں پڑنا، بدعات اور رسومات میں پڑنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ یا تو فون پہ ہی کر لیں اس کا انعقاد، یا یہ کہ خط و کتابت کے ذریعے سے، یا اگر لڑکی والوں کے گھر سے چند لوگ لڑکے والے آپس میں مل کے بھی کر لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود، لیکن اس کے لیے محفل منعقد کرنا، حال کا اہتمام کرنا، اور اس میں جو ہے دیگر رسومات و خرافات کا انعقاد کرنا، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ منگنی کا اہتمام کر لیں کہ بھائی اتنی تاریخ کے بعد ہم رخصتی لے لیں گے، نکاح کر لیں گے۔
اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے ناظرین کرام نکاح۔ نکاح کے انعقاد میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح علی الاعلان کیا جائے، علی الاعلان کیا جائے، مسجد میں کیا جائے، جمعے کے دن کیا جائے، اور کسی متقی اور پرہیزگار عالم کے ذریعے سے نکاح پڑھوایا جائے تاکہ اس نکاح میں برکت ہو۔ جب ایسے برکت کے ماحول میں مسجد میں بابرکت نمازیوں کے ساتھ، بابرکت لوگوں کے ساتھ اور بابرکت شخص کے ذریعے سے آپ نکاح کا اپنا انعقاد کرائیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ برکت اور الفت کا باعث بنے گا زوجین کے درمیان۔ لہذا سادگی کے ساتھ مسجد میں جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کوشش کریں نکاح کا کسی پرہیزگار عالم سے اپنے نکاح کا انعقاد کروا لیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ دیکھیں شریعت مطہرہ میں شادی کے لیے مہمانوں کا، ولیمے وغیرہ کی تقریب میں مہمانوں کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ اتنی تعداد سے زیادہ نہیں بلا سکتے یا کم نہیں بلا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی وسعت کے بقدر جتنی وسعت ہے ولیمے وغیرہ میں اتنے مہمانوں کو آپ بلا سکتے ہیں۔ شرط یہی کہ قرض لے کے زیر بار نہ ہوا جائے، فضول خرچی اور اسراف نہ کیا جائے، نمود و نمائش مطلوب نہ ہو۔ تو اپنی وسعت کے بقدر جتنے مہمانوں کو آپ اپنے ولیمے وغیرہ کی تقریب میں بلا سکتے ہیں شادی میں، اتنے لوگوں کو بلانے کی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیں جہیز دینا بھی فی نفسی خلاف شرع نہیں ہے، لیکن جہیز کو ہمارے معاشرے میں ایسی ناسور کی صورت اختیار کر دیا ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ جہیز لڑکی کو نہ ملے تو لڑکے والے لڑکی کا اور اس کے گھر والوں کا طعن و تشنیع کر کے جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا جہیز لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ خلاف شرع میں نے بتایا نہیں ہے، شرعاً اگر اپنی مرضی سے ہدیتاً لڑکی کو کچھ دے دیتا ہے اس کے رخصتی کے وقت اس کے ساتھ جو بھی بقدر وسعت دے سکتا ہے تو اس کو دینے کی گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا اس میں افراط سے بچتے ہوئے میں نے بتایا بچتے ہوئے ایسے کسی مطالبے سے لڑکے والوں کی طرف سے جو قطعاً جائز نہیں ہے، کوئی جہیز میں کوئی مطالبہ کرنا اور اسی طرح زیر بار آنا یا ان کو طعن و تشنیع کر کے لعن طعن کر کے ان سے کچھ حاصل کرنا لڑکی والوں سے، یہ جائز نہیں۔ اپنی خوشی سے اگر کچھ دینا چاہیں جو ان کی وسعت کے بقدر ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام دنیا کی کون سی نعمت نہیں دے سکتے تھے؟ پہاڑ کے بقدر سونا بھی دینا چاہتے تو آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو کیا جہیز دیا؟ آپ سماعت فرمائیں، حضرت فاطمہ زہرا کا جہیز ہمارے لیے نمونہ اور لائق اتباع ہے۔ 2 چکیاں، پانی کے لیے 2 مشکیزیں، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 1 چادر، یہ چیزیں تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا ہے۔ یہ ضرورت کا سامان تھا، تو اسی ضرورت کے سامان کے تعریف میں آپ بھی اپنی وسعت کے بقدر اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں، یا لڑکے والے بالفرض اگر اس کو آپ لینا کہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے بقدر اگر لڑکی کا باپ اپنی وسعت کے بقدر دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں۔ فرمائشیں کرنا، مطالبے کرنا، نیت رکھنا، بدنیتی کرنا، لعن طعن کرنا، اس کی قطعاً گنجائش شرعاً موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ لڑکی کی رخصتی کے لیے لڑکے والوں کا بارات کی شکل میں اس کے گھر جانا یا وہ ہال بک کرائیں اور اس ہال میں جا کے لڑکی کو وہاں سے رخصت کر کے لانا، اس سے بارے میں بڑا پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس کی شرعاً بارات لے جانے کی شرعاً رخصتی کے لیے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے متعلق تفصیلی ویڈیو تو ہم قریب آگے جا کے بنائیں گے۔ مختصر الفاظ میں آپ کو یہاں بتا دوں، دیکھیں قرون اولیٰ میں ایسی کسی چیز کا رواج نہیں تھا کہ لڑکی کی رخصتی کے لیے لڑکے والے بارات کی شکل میں پورا جو ہے کنبہ کو اٹھا کے لے کے آئیں اور پھر لڑکی کو رخصت کر کے لے کے جائیں، اس کے لیے ہال بک کرایا جائیں، کھانے کا اہتمام کیا جائے، لڑکی والوں پہ ایک بار بنایا جائے۔ ایسا شرعاً قرون اولیٰ میں یہ رواج نہیں تھا، بلکہ لڑکی کا باپ خود ہی یا لڑکی کا محرم لڑکی کو گھر پہ لڑکے کے گھر پہ پہنچا کے آ جاتا۔ نکاح کے بعد رات میں یا شام کے وقت میں کسی بھی وقت لڑکی کا باپ یا اس کے کوئی سرپرست لڑکے کے گھر پہ چھوڑ آتا تھا، یا یہ کہ لڑکی کا کوئی محرم لڑکے کی طرف سے نائب بن کے لے کے آ جاتا تھا۔ اگر لڑکے کا جاننے والا ہوتا تھا اور لڑکی کا محرم بھی ہو وہ جا کے لڑکی کو رخصت کر کے لے آتا تھا۔ بہرحال یہ رواج تھا، لیکن لڑکا اپنے ساتھ پورا خاندان لے کے رخصتی کے لیے بارات کی صورت میں جائے، ایسا رواج شرعاً قرون اولیٰ میں ہمیں نہیں ملتا۔ لہذا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ لڑکی کے سرپرست رخصتی والے دن نکاح کے بعد لڑکی کو لڑکے کے گھر پہ پہنچا کے آ جائے۔ البتہ اگر وہ پہنچانے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ گھر پہ اپنے کوئی اہتمام ایسا کرنا چاہ رہے ہوں لڑکی والے اور لڑکا بارات کی صورت میں آتا ہے، تو دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات تو یہ بتائی، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے شرعی عمل سمجھنا ولیمے کی طرح یہ تو اس کو بہرحال جائز نہیں ہے۔
مروجہ منکرات اور غیر شرعی رسومات سے بچتے ہوئے اگر اس طرح کا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ لڑکے والے بارات کی صورت میں آ جائیں ہال میں، یا یہ کہ گھر میں ہی مختصر سا اہتمام کر لیا جائے اور لڑکی کو رخصت کر کے لے جاتے ہیں لڑکی کے خاندان کے افراد، اور لڑکا بھی آ جاتا ہے بارات کی صورت میں، اور میں نے آپ کو بتایا غیر شرعی رسومات سے منکرات سے بچتے ہوئے اور اس کو شرعی عمل نہ سمجھا جائے کیونکہ شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ علیہ السلام نے افراد بھیج کے، ایک فرد کو یا دو فرد کو بھیج کے تو اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے رخصتی کر کے بلوایا ہے، یا یہ کہ لڑکی والے خود چھوڑ کے آ گئے ہیں، جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح سے متعلق آتا ہے، لیکن ایسے کوئی رواج شرعاً اس کو شرعی عمل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں منکرات میں مبتلا ہونا، غیر شرعی رسومات میں یا لڑکی والوں پہ پریشر ڈالنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ گھر سے ہی رخصتی لڑکی والے خود چھوڑ کے آ جائیں، یا لڑکے کے گھر سے چند افراد آ کے، ایک دو تین افراد آ کے، کہ کوئی لڑکی کے آلو پہ بار نہ بنے، لڑکی کو رخصت کر کے لے جائے۔ لیکن اگر بارات کی صورت میں آتے ہیں اور کوئی محفل کا انعقاد کیا بھی جاتا ہے تو اس کو ایک تو بار نہ بنایا جائے لڑکی والوں پر، قرض نہ لیے جائے اس کے لیے، اس کو لازم نہ سمجھا جائے، شرعی عمل نہ سمجھا جائے۔ ان منکرات سے بچتے ہوئے اگر ایسی کسی بارات کا انعقاد کر بھی لیا جاتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ نکاح سے متعلق فتاوی قاسمی میں کیا طریقہ ذکر ہے، آپ سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں جس شخص کا ارادہ نکاح کا ہو اس کو اولاً چاہیے کہ کسی دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی کا انتخاب کرے اور پھر اس کے گھر والوں سے مل کر معاملے کو پکا کر لے، پھر انتہائی سادگی سے مسجد میں مسجد کے آداب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کی تقریب منعقد کی جائے اور اپنی وسعت کے مطابق مہر مقرر کرے، اور یہ کوشش کرے کہ بیوی سے پہلی ملاقات ہونے سے پہلے مہر ادا کر دے، اور نکاح کے بعد جب بیوی کی رخصتی ہو جائے اور شب زفاف بھی گزر جائے تو اب مسنون طریقے پر ولیمہ کرے، اس میں نام و نمود کی نیت نہ ہو، محض اتباع سنت مقصود ہو، اور اس سلسلے میں رسوم و رواج سے کلی طور پر بچنے کی کوشش کرے، اور یہ خیال رہے کہ شادی جتنی سادگی کے ساتھ کی جائے اس میں اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی، شادی جتنی سادگی کے ساتھ ناظرین کی جائے اتنی اس میں خیر و برکت ہوگی۔ لہذا رخصتی کے بعد جس بھی صورت میں رخصتی کا انعقاد کر لیا جائے اس کے بعد اگلے دن شب زفاف منانے کے بعد ولیمے کا اہتمام لڑکے کے لیے سنت ہے۔ لڑکا جتنا اس کی وسعت ہے، جتنا بلا سکتا ہے، جتنے مہمانوں کو، اس کی کوئی خاص تعداد میں نے بتایا مقرر نہیں ہے، جو کھلا سکتا ہے اپنی وسعت کے بقدر اس کا اہتمام کر لے۔ خوشی کا موقع ہے، اپنے مہمانوں کو بلا کے، لڑکی والے کو بھی جو اعزاء و اقارب آنا چاہتے ہیں ولیمے میں ان کو بھی بلا کے، لڑکے کے اوپر ہے مسنون ہے، لڑکے کے لیے خوشی کا موقع ہے، اپنی وسعت کے بقدر وہ اس کا اہتمام کر لے۔ امید ہے کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ شرعی طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح اس کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ نکاح برکت کا باعث بھی بنے گا، آپس میں محبت و الفت کا بھی، اور نہ لڑکی والوں کے لیے بوجھ ہوگا نہ لڑکے والوں کے لیے بوجھ ہوگا، اور اس طریقے سے نکاح عام ہوگا، بد نظری، غیر فطری اعمال اور فحاشی کو فروغ ملنے سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے گا اگر نکاح کو میں نے بتایا سادگی کے ساتھ شرعی طریقے کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات میں موقع پہ ہر چیز سے متعلق آگے آتی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔